کہ ایک شیخ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر ایک نظم کہی تھی، اور اس نظم کا ایک شعر ہے، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، خبریں بہت ہیں شہر میں اخبار بھی تو ہو۔ آج کے دور میں بھی یہ جو شعر ہے یہ اس طرح سے سچ نظر آتا ہے کہ اس وقت تو صرف اخبار تھا، اب ٹی وی چینل بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ رات کو جب خبرنامہ شروع ہوگا مختلف ٹی وی چینلز پر، تو یہاں جو بہت سی تقریریں کی گئی ہیں وہ تقریریں آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی خبر سنا دی جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علی احمد کرد صاحب نے یہاں پہ تقریر کی ہے جو شاید کسی ٹی وی چینل میں نہیں دکھائی گئی ہوگی، اس تقریر کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو جائے۔ تو ہم یہاں پر آج اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کسی ادارے کے ہم خلاف ہیں، یا کسی سے ذاتی جھگڑا ہے۔ مجھے لطیف افریدی صاحب نے گائیڈ لائن دی ہے، میں اس کے مطابق ہی اپنی بات کروں گا۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں آپ لائرز ہیں، آپ لوگ وکیل ہیں، آپ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے علمبردار ہیں۔ آپ میں سے مجھے بہت سے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کو جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وکالت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی جدوجہد بھی جاری ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مشن تھا، آپ اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو جو قائد اعظم کا جو پیشہ تھا وہ بھی وکیل تھے، آپ بھی وکیل ہیں، جو قائد اعظم کا مشن تھا اس مشن کو آپ نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ لوگ کٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا تھا مشن؟ وہ یہی تھا نا، قانون کی بالادستی اور پرامن سیاسی جدوجہد۔ تو اس لیے آپ لوگ یہاں پر کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ آپ کی تقریروں میں جو کچھ غصہ تلخی نظر آتی ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ہم یہاں پر سارے جو ہیں قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے جناب کہ ذرا آپ کچھ خاموشی اختیار کریں، کچھ دن کے لیے چپ رہیں، ذرا ملک کے حالات کا خیال کریں۔ پاکستان is facing many domestic and external challenges، تو ذرا خیال کریں۔ تو بھائی ہم اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے، ایک طرف قانون ہے دوسری طرف لا قانونیت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ میں اس صحافت پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ جہاں پہ ایک طرف قانون ہے دوسری طرف لا قانونیت ہے، ایک طرف جمہوریت ہے دوسری طرف ڈکٹیٹرشپ ہے، تو میں نے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ میں اس میں غیر جانبدار نہیں ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس گھر میں جنم لیا، میرا باپ بھی صحافی، پھر میں نے جب صحافت کی تعلیم حاصل کی تو اس میں جو مجھے پریس ہسٹری پڑھائی گئی، وہ پریس ہسٹری میں کون لوگ تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، وہ غیر جانبدار تھے، تقریریں کرتے تھے، اخبار میں کالم لکھتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے۔ اگر وہ غیر جانبدار ہوتے کبھی گرفتار نہ ہوتے۔ میں نے پریس ہسٹری میں پڑھا مولانا ظفر علی خان، بار بار ان کا اخبار بند ہوتا تھا، بار بار گرفتار ہوتے تھے۔ وہ ایک جو برطانوی سامراج تھا اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تو وہ غیر جانبدار نہیں تھے۔ یہ آپ نے ہمیں اپنی جو ہم نے پاکستان میں جو نصاب پڑھا ہے ایم اے جرنلزم میں، جس کو ہم ایم اے میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس میں ہم نے شورش کشمیری کو پڑھا ہے، مولانا ظفر علی خان کو پڑھا ہے، حمید نظامی کو پڑھا ہے، کوئی ان میں غیر جانبدار نہیں تھا، سارے جانبدار تھے۔ اس میں کوئی قائد اعظم کے ساتھ کھڑا تھا، کوئی جو ہے وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا تھا۔ تو جب ایک طرف لا قانونیت ہے اور دوسری طرف قانون ہے تو میں نے تو قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور اب تو میں خود بذات خود میں ایک ایسی مثال بن گیا ہوں کہ جب سے مجھ پر پابندی لگی ہے، 3 ہفتے ہونے والے ہیں، تو میں زیادہ ادھر ادھر نہیں جاتا، لیکن کہیں پہ بھی چلا جاؤ لوگ پوچھتے ہیں جی کی ہویا، یہ کی ہویا؟ میں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا کی ہویا؟ میں کہتا ہوں یار ایک تقریر کی تھی، وہ اسد علی طور کو مار پڑی تھی، اس میں میں نے تقریر کی تھی، اس لیے میرے پہ پابندی لگ گئی۔ انہوں نے کہا پابندی لگی ہے، تقریر تو آپ نے پریس کلب کے باہر کی تھی، پابندی آپ کو ٹی وی چینل میں لگا دی، اچھا یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں جی۔ یہ پیپرا نے حکم دیا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں
जी, तो फिर पाबंदी कैसे लग गई? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अब ये क्या है? ये है लाकानूनियत, कि आपने पाबंदी लगा दी लेकिन उसका कोई रिटन ऑर्डर कहीं से नहीं है, किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो अब क्या हूं मैं? हामिद मीर इस वक्त क्या है? सेंसरशिप की एक चलती फिरती जीती जागती मिसाल। और मैं उस मिसाल के तौर पे जब आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे कहा जाएगा कि जरा ख्याल से बोलना भाई ख्याल से बोलूंगा। यही कह रहा हूं कि भाई मैं आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता हूं। जो भी मेरे साथ करना है आइन और कानून के मुताबिक करो। और अगर आप सहाफियों को जो मार पड़ती है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मतीउल्लाह जान को अगवा किया जाता है, अफसार आलम को गोली मार दी जाती है, असद तूर के घर में घुस के उसको मारा जाता है, तो अगर हम ये मुतालबा करते हैं कि मुलजमान को गिरफ्तार करो तो आप गिरफ्तार करते हैं। आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते? गिरफ्तार जब मुलजमान गिरफ्तार नहीं होते कहते हैं अच्छा वो लड़की के भाई ने मारा था। मैं उस सूरत में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब 2007 का यहाँ बहुत जिक्र हुआ, 2007 की लॉयर्स मूवमेंट का यहाँ बहुत जिक्र हुआ, 2007 की लॉयर्स मूवमेंट में आपके पास सोशल मीडिया की ताकत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि महदूद वसाइल के बावजूद आप लोगों ने एक तहरीक चलाई और आपकी तहरीक ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की। तो आज तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब जो 2007 की जो बात होती है तो किसी ने कहा कि इस वक्त हालात जो है वो मुशर्रफ के मार्शल से भी ज्यादा तशवीशनाक हैं। उस वक्त मेरे को सिर्फ टीवी चैनल पर पाबंदी लगी थी, मैं अखबार में लिखता था, लेकिन अब कोई पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ नहीं है, जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत है, मेरे पर टीवी पर भी पाबंदी है, अखबार में भी लिखने पर पाबंदी है। तो आप देख लें कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो लॉयर्स मूवमेंट के हामी थे। वो जब हम पर पाबंदी लगी तो जो PFUJ RIUJ जो है वो सड़कों पर हमारे शो कराया करती थी, वो वहां पर आते थे और ऐसे मौका लहरा के कहते थे अगर मैं वजीर आजम बन गया तो पाकिस्तान में सहाफत आजाद होगी। तो अब आप वजीर आजम बन चुके हैं और सेंसरशिप की जीती जागती मिसाल जो है वो आपसे मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान में सहाफियों पर जो पाबंदियां लग रही हैं, जो जुडिशरी और दीगर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है उनके साथ जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। मुझे जो तकरीर मैंने की थी जिसकी वजह से पाबंदी लगी, उस तकरीर पर मेरे कुछ साथियों ने कहा कि यार उसमें आपका लहजा बड़ा तल्ख था, तो वो जो तल्खी है उस पर माजरत कर लो। तो जब नासिर जैदी साहब जिन्होंने जनरल ज़ियाउल्लाह के कोड़े खाए हुए हैं, जब उन जैसा बुजुर्ग मुझे कहेगा तो मैं इनकार तो नहीं कर सकता। मैंने कहा कि लहजे की तल्खी पे मैं माजरत कर लेता हूँ। तो मुझे एक बुजुर्ग सहाफी ने ये कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा आपने ये साबित कर दिया है कि एक सिविलियन जो है वो सिर्फ अपने लहजे की तल्खी पे माजरत कर लेता है, लेकिन परवेज मुशर्रफ आइन भी तोड़ दे कभी माजरत नहीं करता। ये फर्क है। तो हमने आज यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है और आगे हमने जो भी करना है वो इस तरीके से करना है कि जो कायदे आज़म का रास्ता है हम उस रास्ते पर चलते रहें। और जो हबीब जालिब साहब ने कहा था फर्जी मुकदमात हैं, झूठी शहादतें हम फिर भी लिख रहे हैं, जुनू की हकायतें, तो ये जुनू की हकायतें हम लिखते रहेंगे। ये मैं कोई अफसानवी बात नहीं कर रहा। मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे जनाब कुछ महीनों के बाद दोबारा आप जियो में बहाल कर दे, मैं फिर टीवी पे बैठा हूं और जो मैं पहले कर रहा था वो करता हूं। मैंने इस 10-15 दिन में बहुत कुछ सीखा है और मैं समझता हूं कि सिर्फ दोबारा रिस्टोर होके टीवी स्क्रीन पे जाके बैठ जाना मसले का हल नहीं है। मसले का हल वो है जो यहाँ पे आज तकरीरों में बयान किया गया और जो आपकी रेजोल्यूशन में आएगा वो है असल रास्ता। उस पर चलते हुए बेशक 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के लिए जो है ना हम पर पाबंदी रहे, हमें पाबंदी कबूल है, लेकिन एक दफा अब ये जो पाबंदियां आपने लगाई हैं ये पाबंदियां हमने खत्म करवानी है। खासतौर पर ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो बिल लाया गया है, इस बिल के हवाले से बड़ी बात हुई है। इसमें 3 साल कैद के अलावा एक और भी चीज है, वो 2.5 करोड़ के जुर्माने हैं। और इसके अलावा आप इस जो ट्रिब्यूनल होगा, मीडिया ट्रिब्यूनल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर है, ये हाई कोर्ट के अंडर नहीं है, जुडिशरी के अंडर नहीं है। और इसका जो फैसला होगा, जो सजा दी जाएगी, उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा।
تو یہ ڈریکونین لا سے بھی بڑھ کر ایک لا ہے، اور اس لیے اس لا کی مزاحمت کرنا صرف صحافیوں کا کام نہیں ہے، تمام مکاتب فکر کا یہ کام ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ 2007 میں پرویز مشرف کے خلاف ایک تحریک چلا کر اور اس کو شکست دے سکتے ہیں، تو آج کے جو حکمران ہیں یہ پرویز مشرف سے زیادہ طاقتور حکمران نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا اتحاد قائم ہو جائے اور آپ آج ایک کسی چارٹر پر اتفاق کر لیں اور اس پر عمل درآمد کے لیے راضی ہو جائیں، تو مجھے امید ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، ہم قائد اعظم کے راستے پہ چلتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت کے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ جب میں یہاں پہ حال میں آیا افریدی صاحب، تو ایک سینئر وکیل جو ہے وہ مجھے ملے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی تقریر کریں گے؟ میں نے کہا کہ اگر کرنے دی تو کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کرنے دیں گے آپ کو۔ تو میں نے کہا اچھا۔ کہتے ہیں اگر آپ تقریر کریں تو یار وہ آپ پر جب 2007 میں پابندی لگی تھی نا آپ مشرف دور میں، تو اس میں آپ روڈ شوز کیا کرتے تھے، تو ہر شو کے آخر میں آپ وہ حبیب جالب صاحب کے کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے، وہ آج ضرور پڑھنا۔ میں نے کہا جی وہ کیوں پڑھوں؟ کہتے ہیں یار وہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی جو جادو مندر والی بات تھی، وہ آپ اشعار پڑھتے تھے تو جو حبیب جالب نے ان اشعار کے میں جو پیغام دیا تھا وہ پورا ہو گیا، وہ بات سچ ثابت ہو گئی، تو انشاءاللہ اب بھی سچ ثابت ہوگی۔ تو میرے بزرگ جو ہیں، بزرگ وکیل یہاں کبھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، آخر میں حبیب جالب صاحب کے وہ اشعار پڑھوں گا جو پرویز مشرف کے خلاف تحریک کے دوران، جو وکیلوں کی تحریک تھی، صحافیوں کی تحریک تھی، انسانی حقوق کے کارکنوں کی تحریک تھی، اس تحریک میں ہم نے وہ حبیب جالب صاحب کے اشعار جگہ جگہ بار بار پڑھے اور پھر ان کو اپنا ایک نعرہ بنایا، اور وہ نعرہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اور وہ اشعار کیا تھے؟ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، تو غروب ہونے والا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا سینیٹر عادل نظیم طاہر۔